علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بتایا گیا کہ ایک نکاح بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے رشتے پہ کرائیں جن کے رشتے نہیں ہوئے ہیں، اور جو 3 4 کے چکر میں جس طرح یہ ان کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ توفیق عطا فرمائے اور عدل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بے اعتدالی کرے یا ظلم کرے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان جو آیات بیان تلاوت کی گئی، اس میں اور اس طرح دوسری آیاتوں میں فلاح کا دار و مدار تزکیہ پر رکھا ہے۔ قد افلح من زکاہا، مختلف مقام پر اللہ تعالیٰ نے موقع اور محل کے مطابق یہ ہمیں بتایا ہے کہ فلاح یہ تزکیہ پر ہے۔ تزکیہ کہتے ہیں کہ آدمی کا دل تکبر، غرور، شرک، نفاق، بخل، دنیا پرستی اور جتنی جھاڑیاں ہیں، جیسے تم باغ لگاتے ہو تو پہلے جھاڑیاں پاک کرتے ہو۔ جھاڑیاں یعنی یہ ایسے درخت جو باغ کے لیے رکاوٹ ہو، سارے آپ دور کرتے ہیں۔ فصل کاشت کرتے ہو تو پہلے اس کی فصل سے کے لیے اس کو زمین کو ہموار کرتے ہو۔ تو یہ چیزیں دور ہو جائیں، جتنے رذائل ہے، جتنے بد اخلاقیاں ہیں، اور اس کے مقابل میں اللہ رب العالمین جل جلالہ کا یہ طریقہ کہیں، سنت کہیں، کہ جب آدمی اللہ رب العالمین کو طالب بنتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے، اگر طالب ہے اور کوشش نہیں کرتا تو یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے۔ جس آدمی کہتے ہیں کہ میں حج بھی جاؤں، نہ کوشش کرتے ہیں نہ کچھ کرتا ہے، کاش میں یہاں مجھے بھی یہ میری کھیتی کے اندر بھی بہت اچھا فصل آئے اور نہ کچھ کاشت کرتا ہے، بس ویسے ہی بیٹھا ہے۔ یہ تمنا ہے، یہ طلب نہیں ہے۔ طلب اس کو کہتے ہیں کہ اس کی پشت پر عمل ہو، اس کی پشت پر عمل ہو۔ دعا آپ کی تمنا ہے کہ بیٹی پیدا ہو جائے تو شادی بھی کرے، نہ شادی نہیں کرتا تو تمہارا طلب جھوٹا ہے، طلب جھوٹا ہے۔ تم جیب سے بچی مانگتے ہو کہ جیب میں بچی ہو، میں ایک نکالوں۔ تو جب یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی سچی طالب ہوتا ہے، جب یہ محنت کرتا ہے، آگے میں محنت کا ترتیب بتاؤں گا، یہ قرآن مجید نے خود بتایا ہے۔ تو پھر جب رذائل پاک ہو جاتے ہیں تو اللہ
انسان کا دل اپنے رب کی طاقتوں کو دیکھ لیتا ہے، اپنی رب کی قدرتوں کو دیکھ لیتا ہے. ہر چیز کے اندر ایک تو علمی طور پر ہے، ایک وہ دیکھتا ہے کہ ہر چیز کے اندر اعتدال ہے، ہر چیز کے اندر ایک توازن ہے، اور ہر چیز میرے لیے بن گئی ہے. اور پوری دنیا میں وہ سوچتا ہے کہ اس کو صرف اللہ کی طاقت نظر آتی ہے اور کوئی نظر نہیں آتا، کسی کی طاقت اس کو نظر نہیں آتی. تو ایسا آدمی سنور جاتا ہے. سنور کا مطلب ہے کہ اس کی ایمانی صفات سے، جس کو صوفیاء خدائی اخلاق کہتے ہیں، تخلقوا باخلاق اللہ، وہ اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایسے ہوتی ہے جس طرح آدمی جب جس کے ساتھ تمہارا رابطہ ہو جائے گا، اپنے ظرف کے مطابق تمہارے اندر اس کی وہ آ جائیں گی، وہ جو اخلاق ہیں جس ساتھ محبت ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب آدمی اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہوں، تو اس کی محبت اللہ تعالیٰ سے ہو جاتی ہے. انسان کو دنیا کی بھی ضروریات ہے، آخرت کی ضروریات ہے، تو اس کے ساتھ اس کی مرضیات میں اس کی مرضی گم ہو جاتی ہے. تو ایسا جس طرح پہلے ہم نے جو لوگ 2000 سے پہلے آ چکے ہوں گے یہاں، تو یہاں جنگل ہی جنگل تھا. اب اس کو صاف کیا، ترتیب دی گئی. اب اس کے اندر کیا ہو گیا؟ یہ مکان بن گیا، مسجد بن گئی، اس میں اللہ اللہ ہوتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں. اس طرح جب انسان کے دل صاف ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر اچھی خوبیاں، اچھے اخلاق آ جاتے ہیں، اور ان کے اندر انسانیت آ جاتی ہے. گویا اس انسان کے لیے دنیا کڑی ہے. ایک بھی دنیا میں انسان ہو، صحیح انسان، یہی ہوتا ہے کہ جس کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ والا ہو جاتا ہے. تو جو اس لیے اللہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، کہ زمین میں ایک بندہ بھی ایسے موجود ہو کہ جو اپنے اختیار یعنی اللہ والا موجود ہو کہ وہ اللہ اللہ کہتا ہو. پھر بھی یہ پورے آسمان کو اللہ تعالیٰ وہ آسمان زمین کے اس نظام کو قائم رکھے گا. لیکن جب ایک بھی نہیں رہے گا تو یہ چیزیں فضول ہو گئی، کیونکہ بنائی گئی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی تھی چیزیں. جب انسان ہی نہیں رہا تو یہ چیزیں فضول ہو گئی. تو پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرے گا. اب حساب شروع ہو جائے گا، اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گا. تو یہ تزکیہ جو ہوتے جب حاصل ہوتے ہیں، اس کے انسان یہ صحابہ کرام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کو، یہ سب کے سب کو حاصل ہوا تھا. تو پھر ایسا شخص کہ دل کی توجہ صرف اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے گرتا ہے سجدوں میں تو کہتے یا اللہ میں بھی تیرا، میرا مال بھی تیرا، وہ بھی تیرے حکم کے آگے ہے، تیرے حکم کے آگے وہ ڈال دیتا ہے. تو صحابہ کرام کے بارے میں جو میں نے کہہ دیا، ان سب کو یہ تزکیہ حاصل تھا. یہ تزکیہ دراصل یہ ہادی علوم ہے. کیا ہے؟ ہادی علوم. دو قسم کے علوم ہے.
ایک آدمی ہے، اس نے قرآن کا درس بھی دے رہا ہے، قرآن کا سمجھ بھی رہا ہے، اور حدیث کا ماہر بھی ہے، حدیث کا ماہر ہے، اور مسائل میں ماہر ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا دل سے. اب دیکھو یہ علم ہے. ہم قطر میں تھے تو قطر میں ایک آدمی نے نماز پڑھائی نہیں، وہ ہمارا بھائی کہتا، میں نے خود بھی دیکھا تھا، لیکن چلو اس کی واقعہ سناتا ہوں. بہت حسین و جمیل، یہ جامعہ اظہر میں سے فارغ ہو جاتے ہیں، وہ لوگ ویسے بھی وہ جو مصری لوگ ہیں حسین و جمیل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں حسین و جمیل تھا، بہترین چہرہ، اور وہ تو یہ وہاں ہمیں خطبہ دیا، نماز پڑھایا، تو میں نے کہا کہ مجھے دعا لے لوں. تو اس کے گھر میں جب گیا پوچھا تو کہ مہمان آیا ہے، تو جب دیکھا اس کی داڑھی نہیں تھی تو میں نے کہا کہ وہ داڑھی کہاں گئی؟ نہیں، میں نے کہا کہ مجھے مولانا صاحب کو چاہیے. کہ میں ہوں نا. نہیں، وہ جو خطبہ ابھی دے رہا تھا اس کے میں ہوں. میں تھا. اب لوگوں کے لیے اس نے کیا بنایا تھا؟ داڑھی بنائی تھی. اور وہاں عورتیں بھی جاتی ہیں ان کے ساتھ، ہاتھ یہاں تک، خود لباس میں پورا ہوتا ہے، اور ساتھ عورت کی بناتی ہے بازاروں میں، اور وہ ننگی ہوتی ہے، جس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا بھی ہے عاریات قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. تو اب دیکھو علوم ہے لیکن تزکیہ نہیں ہے. تو قالی علوم کا طریقہ یہ، اس کے لیے مختلف طریقے ہیں. اب جب آپ کوئی آدمی دین سیکھتا ہے تو اس میں ایک استاد ہوتا ہے، ایک شاگرد ہوتے ہیں، سنتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے، اچھا طریقہ کہ استاد ہو اور شاگرد ہو. تو آپ نے دیکھا ہوگا جب استاد نیک ہوتا ہے اس کے ساتھ بچے خود بخود نیک ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ انگریزی پڑھائے. ہمارے مستر شاہ سے انگریزی پڑھاتے تھے، اور ہمارے حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کے آپ جو ڈاکٹر فضا محمد صاحب وغیرہ اس کے خلفاء میں سے ہیں، وہ یونیورسٹی کے پڑھاتے تھے، لیکن اس کے ساتھ پڑھے ہوئے لوگ، پاکیزہ لوگ، نیک صالح امانت دار ہوتے تھے. وجہ کیا تھا کہ استاد نیک تھا. اگر استاد نیک نہ ہو، شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن ہو، لیکن وہ حاسد ہے، وہ اس کے اندر بیماریاں ہیں روحانی، تو روحانی بیماری اس کے الفاظ میں منتقل ہو کر بچوں میں بھی چلی جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ دیکھو من تأخذ دین ہو، کہ تم کس سے دین حاصل کرتے ہو. تو یہ قالی علوم آمنے سامنے سے بھی حاصل ہوتے ہیں، تحریر سے بھی. آپ دیکھیں لوگ کتابیں پڑھتے ہیں اور اس سے بھی اس کو معلومات حاصل ہوتے ہیں. اس کو معلومات کہتے ہیں، معلومات حاصل ہو گئے. اگر وہ قالی علوم آج لوگ آڈیو سے، ویڈیو سے بھی سیکھتے ہیں. وہ اس کیا کہتے ہیں، وہ جو درس دیتے ہیں آن لائن سے بھی کہتے ہیں.
لیکن اب حالی علوم کیسے حال ہوں گی؟ صحابہ کرام کو حالی علوم حاصل تھے. قالی علوم والے قال بھی ہو حال بھی ہو تو بہت اچھا ہے. یہ صحابہ کرام کے دور میں تقریباً وہ 7 فقہا تھے. 7 زور لگائے تو 10 ہو گئے, اور زور لگائے تو 15 ہو گئے, اور زور لگائے 25 ہو گئے. لیکن صاحب نسبت حالی علوم کا ہر ایک حامل تھا. حالی علوم کیا ہے؟ یہ وہ کیفیات ہے یا وہ روشنی ہے جس سے حقائق کو دیکھا جاتا ہے. حقائق نظر آتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ حقائق آپ کیسے سمجھائیں گے؟ آپ زبان سے. میں آپ کسی کی حقیقت کو سمجھاتا ہوں. میرے پاس ایک بار ایک ہندو مسلمان ہوا کر, وہ قطر میں تھے, تو میرے ساتھ اس کی بڑی محبت ہو گئی. تو روزانہ عصر کے وقت آتے تھے. تو ایک بار میں نے پوچھا کہ آپ کیسے مسلمان ہو گئے؟ اس نے کہا کہ ہمارا پورا علاقہ کفرستان ہے, کوئی مسلمان نہیں ہے وہاں. جب میں مسلمان ہوا تو میری بیوی تھی, وہ بیوی بھی ہم سے چلی گئی. بارے صاحب میرا تھا نہیں, مجھے گھر سے نکالا گیا کیونکہ اس علاقے میں کوئی مسلمان تھا نہیں. تو میرے دل میں آیا کہ اس کی تو ضروریات بھی ہوں گی تو اسے چند ہونا چاہیے. ہم جس طرح بھاگ جاتے ہیں ملا کی دور, تو یہاں تک ہوتی ہے. تو عشاء کی بعد ہمارے ساتھ نماز مسجد تھی, اس میں جو مولانا صاحب تھے وہ میرے ساتھ محبت بھی کرتے تھے, میرے استاد بھی تھے, اور میں اس سے کچھ پڑھتا بھی تھا اس وقت. تو میں اٹھنے لگا, دی میرے ساتھ بیٹھا ہے, وہاں مجمع کافی ہوتا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے پینچے سے پکڑ لیا, بٹھا دیا. میرا خیال تھا کہ اس کے لیے چندہ کروں, یہ آدمی کمزور ہے. تو جب میں نماز ہو گئی تو میں نے کہا کہ عبداللہ تو آپ نے مجھے کیوں روکا؟ میں کھڑا ہو رہا تھا. اس نے کہا کہ میرے خیال تھا کہ آپ میرے لیے چندہ کرتے تھے. اور میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ جب سے میں مسلمان ہو گیا ہوں, اب یہ قربانی دے چکا ہے. یہ قربانیوں سے ملتی ہے. کس سے ملتی ہے؟ یہ اصلاح انسان کی قربانیوں سے ہوتی ہے. جب سے میں مسلمان ہو گیا ہوں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا یہ ایک گاڑی ہے, اور اس گاڑی میں اس گاڑی کو چلانے والا اللہ تعالی ہے, اور میں اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوں. میں اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوں. مجھے کیا غم ہے؟ کوئی فکر نہیں. ابھی ایک تعبیر ہے, یہ تعبیر یہ میں نہیں کہہ ٹھیک تعبیر ہے, لیکن اس نے اپنے اس کو کیسے دکڑے کو کیسے بجایا. ایک اور آدمی مسلمان ہوا تھا یہاں, ہمارے ساتھی نے دیکھا بھی تھا, ہمارے شہزاد بھائی بہت, یہ عمر جو آئرلینڈ کا تھا, وہ آیا مسلمان ہوا تھا. ایک بار اس نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب میں سکینہ پاتا ہوں. تو مجھے انگریزی نہیں آتی تھی, تو میرا اور دوسرا شہزاد بھائی ہے, اس کے بھائی ہے زید زمان, اس ترجمہ کر رہا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ نو مسلم ہے, اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سکینہ کیا ہوتے ہیں؟ سکینہ میں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں جو پرانے مسلمان ہیں, علماء بھی اس کی تعبیرات میں. وہ کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلی میری حالت یہ تھی کہ جیسا کوئی لک ڈک میدان میں ایک بچہ ہو 2 سال کی,
اس نے پہلی بات کی کہ میں اس کی زبان سے اس کی تعبیر نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک ترتیب کے ساتھ ایک بات کروں گا سمجھانے کے لیے کہ میری ہائی کیفیت کیا ہے. تو جب میں اس سے پہلے تھا، جب مسلمان نہیں تھا، تو وہ میری کیفیت وہ ایسی تھی کہ ایک سمجھدار بچہ ہو 2 سال کا، اور لک دک میدان میں وہ اس سے ماں گم ہو گئی ہو، والد بھی گم ہو گیا ہے، اور یہ بڑا بے چین ہے. ڈر تبھی ہے کیونکہ ہوشیار ہے. ویسے 1 سال کا ہے، سمجھتا وہ اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتا، نہ پانی ہے نہ بھوک بھی لگی ہے، اس کو ہر قسم کی پریشانیاں لاحق ہو چکی ہے، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. کچھ عرصہ کی بعد اس کو اپنی والدہ مل گئی، تو یہ اپنی والد کی گود میں چلا گیا. اس کے بعد اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کو پانی بھی ملا، اس کو یہ تمام اندھیرے چھٹ گئے. تو میں جب مسلمان نہیں تھا تو اسی یہی کیفیت تھا کہ ہمارے دل پر اندھیرے ہی اندھیرے تھے. اس کے والد صاحب بھی مالدار آدمی تھا، کوئی ایئرلینڈ کا کوئی وہ ڈی سی تھا یا ای سی تھا، پتہ نہیں کہاں. تو جب میں مسلمان ہوا کچھ عرصہ کے بعد میں ایسے محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے رب کی گود میں بیٹھا ہوں. اب یہ ایک تعبیر ہے، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں، اللہ تعالیٰ کے قلعے میں ہوں. اب تعبیر دونوں دیکھ ایک ہی چیز ہے، لیکن کیا کرتا ہے تعبیر میں فرق ہوتا ہے. تو صحابہ کرام کو حالی علوم حاصل تھی، اس کو کہتے ہیں حالی علوم، کہ اس کی تعبیر نہیں کی جا سکتی. مثلا میں آپ کو دیتا ہوں، بس کہتا ہوں، یہاں ہمارے یہاں پہلے زمانے میں آم نہیں ہوتے تھے، اب تو آ جاتے ہیں مختلف علاقوں سے. دنیا تقریباً ایک ہو گئی ہے، آسانیاں ہو گئی. اس وقت مجھے یاد ہے کہ ایک ہڈی سی تھی، یہ کچکول سا، یہ چھوٹی سی ہڈی تھی کچکول نما. تو مجھے وہاں چھوٹا تھا تو اس نے کہا کہ یہ آم ہے، آم ایک چیز ہے، اس کی گٹلی ہے، اس کو درمیان میں اس کو جب کیا وہ تقسیم کیا جائے تو اسی کچکول سے بن جاتا ہے. اس سے ہمارے جو بڑے تھے انہیں سر کا جو جب سر گنجا کرتا ہے تو اسے اس کو کچلاتے تھے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کوئی آدمی ایسے بچے کو آم کی کیفیت سمجھانا چاہے تو کیسے سمجھائے گا؟ مقررین آ گئے بڑے بڑے، آم ایسا ہوتا ہے، آم ایسا ہوتا ہے، آم ایسا ہوتا ہے، آم ایسا ہوتا ہے. تو وہ کہتے یہ تو کچھ نہیں ہے، مٹاس تو حاصل نہیں ہے. دوسرا آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں آم کے یہ صفات ہیں، یہ صفات ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسی اس کی مزہ ہوتا ہے، بڑی مزیدار چیز ہوتی ہے، اور جو کھائے گا تو ایسا ہو جائے گا. لیکن وہ آم کی اب تک اس کو آم نہیں چکھا نہیں ہے، آم کا مزہ پر کے پتہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد اور بہادر آگے ہو کہ میں سمجھاتا ہوں اس کو. اس نے تصویر بنائی آم کی کہ آم ایسا ہوتا ہے، جو اس کو چکھتا ہے تو اس میں وہی مزہ ہوتا ہے اس کو، کیونکہ وہ ساری قاری علوم سے اس کو مزے کو چکھا وہ بتاتے ہیں. ہاں کہ یہ چیز حالی علوم کا ہے. کس چیز کا ہے؟ حالی علوم کا ہے. اور آ گیا اس نے ویڈیو نکالا تو پنجاب گئے تھے، وہاں آم تھے، بڑے بڑے آم تھے، درختوں کے اندر لٹکے ہوئے تھے. یہ کہتے ہیں دیکھو اس طرح آم ہوتا ہے. وہ کہ دیکھو جب چکھ لیتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا. اب ایک آدمی کے پاس آم ہے،
ایک آدمی کے پاس آم ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جمع، کیا بھائی کیا تم کیا کر رہے ہو؟ اس بچے کو آم کی تعبیر کرتے ہیں کہ آم کیسا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں. وہ جیب سے آم نکال لیتا ہے، اس کی جیب میں آم ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کو لے بچی بیٹی اس کو کھاؤ، اس کا بڑا مزیدار تھا. کہ یہی آم ہے. یہ کہاں سے مل گیا؟ یہ اس آدمی سے مل گیا جس کے پاس آم تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ قاری علوم جو تھے، حالی علوم، اس کے لیے ایک پہلی چیز یہ ہے کہ آپ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیں، آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو گئی، تعلق بن گیا، تو تمہارے ذہن پر کون چھائے گا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہو چھائے گی. اور پھر نماز پڑھتے ہیں. نماز وہ نمازی جو ہم پڑھتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے گرتا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ نماز نہیں کہا کہ نماز میں کبھی فلاح صرف نماز میں نہیں، بلکہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو خشوع کرنے والے. یہ خشوع کیا ہے؟ یہ اس کا حال ہے. ہاں، یہ خشوع کیا ہے؟ یہ اس کا حال ہے، اس کا ذائقہ ہے، اس کی کیفیت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو یہ جو تزکیہ حاصل نہیں ہوتا، اس کی وجہ بتاتی ہیں اللہ تعالیٰ. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو. جب دنیا پر آخرت کو تم نے ترجیح دی تو ظاہر ہے کہ دل پر پردے آ گئے. اب تم کو دنیا نظر آتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت نظر نہیں آتی. اب تم کو دنیا نظر آتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے احسان نظر نہیں آتا. آپ دنیا کی چیزوں کے نعمتوں کو کھاتے ہیں. اب دہریہ بھی تو ہے، نعمتیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الٹف ہے. اپنی ایک گڑی تو الٹف نہیں بن سکتی، لیکن پوری کائنات کیا ہے؟ الٹف ہے. آم کا مزہ، ایک زمین ہے، آم کا مزہ علیحدہ ہے، سیب کا علیحدہ ہے، انگور کا علیحدہ ہے، صفات علیحدہ ہے، خاصیات علیحدہ ہے، خواص علیحدہ ہے. اسی پر وہ اس کی دوائی بھی موجود ہے. ہر چیز کے لیے ایک راستہ متعین ہے، اس راستے پر چل رہا ہے. سورج کے لیے، چاند کے لیے. تو یہ اس کے دل اتنا جب دنیا کو ترجیح دیتا ہے تو ہر چیز کو دنیا نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلی چیز اصلاح کی ہے کہ انسان ٹھان لے کہ میں کیا کروں گا. ہر بات میں آخرت کو، دنیا و آخرت کو سامنے رکھ کر. دنیا سے محبت ہوتی ہے انسان کی، یہ ضروریات ہے انسان کی، لیکن اگر ایک جھوٹ کی وجہ سے مجھے مال دولت مل سکتا ہے تو مال دولت سے محبت ہوتی ہے، لیکن تم ترجیح دو، کہو کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. ایک رشوت سے آپ کو بہت کچھ ملتا ہے، ڈالر ملتے ہیں آپ کو، لیکن نہ، میں نہیں کہوں گا کیونکہ رشوت حرام ہے. اب تو قربانی دے رہا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں قربانی. کہ دنیا کی محبوب چیز کو تم کیا کرو، تم اسی لیے چھوڑ دو کہ یہ میری آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، میری آخرت کو برباد کرتا ہے. یہاں سے تمہاری اصلاح شروع ہو گئی. اب تمہاری مرضی رب کی مرضی میں گم ہونا شروع کر دی. اس کو کہتے ہیں فنا فی اللہ. کہ آدمی اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں، اللہ تعالیٰ کے حکم میں فنا کرنے. کہ اللہ نے کہا ہے بس ٹھیک ہے، بس یہی ٹھیک. شروع ہوا. دوسری بات
اس کی ابیاری کے لیے ذکر اللہ کی کثرت کرتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں ہر نازک موقع پر ذکر کی تلقین کی گئی ہے. جہاد کرنا ہو یا ایھا الذین آمنوا اثبتوا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ڈٹ جاؤ. واذکروا اللہ کثیر، اللہ کو بہت یاد کرو. اس طرح مثال ہم کو بیچتے ہیں، اس کی ذکر کی تلقین ہے. تو یہ ساری آپ کو جگہ جگہ دیکھیں گے تو ذکر اللہ کی کثرت کی کیا ہے ترغیب ہے. دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز اللہ تعالیٰ کے اتنے احکامات کو سیکھی کہ جو کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے، اس کے بارے میں تم کو معلومات ہو. بڑی بڑی ضرورت وہ نہیں ہے آپ کی. یہ تزکیہ کے لیے اتنی ضرورت نہیں ہے. کسی نے حضرت سے پوچھا کہ آپ بڑے بڑے علماء ہیں، کتابیں لکھی ہیں، یہ ہے وہ ہے، تم حاجی صاحب کے پاس چلے گئے. تو حاجی صاحب تو عالم نہیں ہے، باقاعدہ درسی عالم. تو اس نے کہا کہ ہم نے چیزوں کے نام سیکھے تھے، مٹھائیوں کے، جلابیاں وغیرہ کی، لیکن دیکھے نہیں تھے، کھائے نہیں تھے. اس کے پاس اس کے پاس یہ چیزیں تھی، موجود تھی. ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس گئے کہ بھائی ہم نے تو جلیبی کے نام سنے ہیں، اس پر تحقیق بھی کر سکتے ہیں، اس پر باتیں بھی کر سکتے ہیں. وہ جلیبی تو دے دو کیوں کیسی ہوتی ہے. اس سے ہم نے اس کو حاصل کیا ہے. ویسے بہت تعبیر ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ دوسری چیز کیا ہے، ضروری علم. ضروری علم کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا طریقہ، نماز پڑھتے ہو نماز کا طریقہ بھی سیکھو، روزہ رکھتے ہو روزے کا طریقہ بھی سیکھو. کچھ حلال حرام کی چیزیں ہیں جہاں ایک تو صاف صاف حلال ہے، صاف صاف حرام ہے، جس کے بارے میں شک ہو جائے تو کسی پوچھو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. یہ ضروری چیزیں دنیا کی جو آپ کے ساتھ روزمرہ کی زندگی ہے. تین چیزیں ہو گئیں. چوتھی چیز صحبت صالح. صحبت صالح میں بتا دیا کہ ایک انگریزی پڑھانے والا استاد اگر صالح ہو تو اس کے ساتھ انگریزی پڑھنے والے لوگ کیا ہو جاتے ہیں، صالح بن جاتے ہیں. اگر ایک شیخ القرآن ہو، شیخ الحدیث ہو، لیکن وہ حاسد ہے، وہ معاند ہے، اس کے اندر گندگیاں ہیں، وہ دنیا پرست ہے، تو اس سے وہ جو بچے ہوں گے پڑھنے والے وہ اثر نہیں لیں گے. اس کی دوسری بات ہے کہ آدمی طالب ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں، اس میں اسکول میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرمانے، میں ساری باتیں میں نے اللہ تعالیٰ کلام سے آپ کو لی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. تقوی تزکیہ کا نتیجہ ہے. آدمی جب اللہ سے خشیت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نافرمانی سے بچتا ہے. تزکیہ حاصل ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ تقوی کیسے حاصل ہوگا اور کیسے اس میں دوام ہوگا اور کس طرح یہ باقی رہے گا؟ وکونوا مع الصادقین، سچوں لوگوں کے ساتھ رہو جس کا ظاہر باطن ایک ہو. جیسے اللہ کو مانتا ہے تو اس طرح مانتا ہے. نماز پڑھتا ہے تو پوری حقیقت کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے. روزہ رکھتا ہے تو صرف یہ نہیں کہ اس نے کیا وہ کیونکہ ماسک ڈالا ہے بس کھانا نہیں کھاتا، بلکہ وہ اس کو استحضار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دور کی بات ہے کہ جب حلال چیزیں حرام ہے، حلال چیزیں نہیں کھانی ہے، تو وہ مشتبہ چیزوں سے ہی بچ جاتا ہے رمضان کے بعد بھی. تو یہاں جو یہ خانقاہیں ہوتی ہیں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ خانقاہ میں چیزیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. یہ میں نہیں کہتا کہ خانقاہ میں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ بنائی اسی چیز لیے ہے کہ ان کا آدمی
آئے اس میں تنظیموں کی بات نہ ہو، مختلف لوگ ہوں، ظاہر ہے کہ اب تبصرے ہوں گے تو وہاں ذکر کب ہوگا؟ تو تمام دن باتیں ہوں گی تو ذکر کب ہوگا؟ کوئی کہتا ہے کہ میری پارٹی اچھی ہے، دوسری کہتے ہیں میری پارٹی اچھی ہے، تو وہاں لڑائی ہے۔ تو اس کے لیے ایسی خانقاہوں کی، ایسی جگہوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کے اندر خالصتاً وہ تعلیم ہو جس کی تھوڑا مختصر ہو کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے دل بدل جائے، اور ضروری احکامات بھی اس میں سے سمجھائے جائیں کہ تاکہ لوگ جو کریں، جو سیکھیں، وہ کر پائے۔ تو زندگی کی طرز طریق سیکھیے۔ تو اس غرض سے اس کو دارالایمان کو خانقاہ کا نام ہی دارالایمان کا نام رکھا ہے۔ دارالایمان کا مطلب دار المومنین، یہاں ہر ایمان والا، ہر مسلمان آتا ہے، ہر جو بھی آتا ہے یہ دارالایمان ہے۔ اگر کوئی آدمی وہ یہ چیز سیکھتا ہے تو آ جائے اس میں۔ تو یہاں نہ پارٹی ہے نہ کوئی ترتیب ہے، اسی لیے وہ بعض لوگ ہم جب سے گلا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ سارے کام حق ہیں، کرتے جائیں، لیکن اگر سارے کام یہاں کریں تو پھر خانقاہ کہاں رہے گی؟ جہاد کے یہاں بندوق آتے کہ میں ایسے جہاد کرتا ہوں، تبلیغ والا یہاں آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تبلیغ کرتا ہوں، اور وہ دوسرے پیپل پارٹی والے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بھی مسلمان ہوں، میں یہاں سے اپنی تحریک چلاؤں گا۔ دوسرا کہتے ہیں کہ میں اپنی تحریک چلاؤں گا۔ صاحب کہتے ہیں صحابہ کرام کی عظمت کی بات ہو رہی ہے، تم نہیں کرتے، وہ یہاں وہ اپنا تحریک چلاتا ہے، اور دوسرے آتے ہیں وہ اپنا تحریک چلاتے ہیں۔ تو جب میں کہہ کہ ساری تحریکات جو اس میں حق ہے، لیکن اپنے اپنے میدان میں، اپنے یہ ایک میدان ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں انسان آ جائے، اس میں صرف اپنی تربیت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اپنی اصلاح کی، اپنی تربیت کی۔ یہ وہ ایک نکاح ہے، وہ پڑھائی جائے گی۔